السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 7 قسم لے کر حافی حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 7 قسم۔ اس جگہ ہمیں مزید 3 دنوں تک قیام کرنا پڑا۔ اول تو اس لیے کہ بہت سے دریائی گھوڑے جو مارے گئے تھے سطح پر تیر نہ آئے تھے اور اس وقت تک نہ آ سکتے تھے جب تک کہ ان کے زبردست جسموں کی گیس انہیں ہلکا نہ کر دیتی۔ اس کے بعد ان دریائی گھوڑوں کی کھال اتارنی تھی اور انہیں لمبی لبیروں اور ٹکڑوں کی شکل میں کاٹنا تھا۔ یہ لمبی دجیاں کوڑے بنانے اور ٹکڑے کافروں کی ڈال بنانے کے کام میں آتے اور خاصی قیمت میں فروخت ہوتے تھے۔ اس کام میں ظاہر ہے کہ کافی وقت لگ گیا اور اس عرصے میں بیٹھا دلچسپی بلکہ یہی کہنا مناسب ہوگا کہ کراہت سے کافروں کو دریائی گھوڑوں کا گوشت کھانے بلکہ نگلتے دیکھتا رہا۔ چربی ان لوگوں نے سکھا کر رکھ لی، بقیہ وہ لوگ ہضم کر گئے۔ ایک دفعہ شوق تجسس سے مجبور ہو کر میں نے گوشت کے اس ٹکڑے کو تولا جو ایک بے حد دبلے پتلے کافر کو دیا گیا تھا۔ اس لوتھڑے کا وزن 20 پاؤنڈ تھا۔ یہ 20 پاؤنڈ گوشت وہ دبلا پتلا کافر 4 گھنٹوں کے اندر ہڑپ کر گیا اور پھر اپنا شکار ہضم کیے ہوئے مگرمچھ کی طرح لمبا لمبا لیٹ گیا۔ غضب کے معدے ہوتے ہیں اور قوت ہاضمہ ہوتی ہے ان کافروں کی۔ قصہ مختصر، اس طرف کے سب کاموں سے فرصت پا کر ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ والے کافر کے لیے ٹہنیوں اور پتوں کو باندھ کر اسٹریچر سا بنا دیا گیا تھا جس میں وہ لیٹا ہوا اور 4 کافر اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ دلدل کے سرے پر ہمارا چھکڑا صحیح سلامت اور محفوظ موجود تھا۔ دوسرا چھکڑا بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ رابرٹسن کا چھکڑا تھا جو اسٹراتھ مور سے شکار کی کھالیں وغیرہ لادنے کے لیے لایا گیا تھا اور ہماری روانگی کے بعد اسٹرار مور سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے چھکڑے بان سے پوچھا کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ اس نے کہا گزشتہ شام اندھیرا اترنے کے بعد اس نے نشیب میں کوئی 20 میل دور اور ٹھیک اسٹراتھ مور کی سمت میں ایسی سرخ روشنی دیکھی تھی جیسے وہاں بے شمار بڑے الاؤ جلائے گئے ہوں۔ یہ بات اسے ایسی معلوم ہوئی کہ وہ ٹھیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند درخت پر چڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ آگ لال داڑھی والے بوانا کے کرال میں ہی لگی تھی، لیکن وہاں کسی عمارت کو آگ نہ لگی تھی کیونکہ آگ کی سرخی زیادہ نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میدان کی گھاس یا نرسلوں کے جھنڈ جل رہے ہوں، میں نے کہا۔ میرے خیال میں وہ جنگل کی آگ نہ تھی، اگر ہوتی تو دور دور تک پھیل جاتی، اس نے جواب دیا۔ چنانچہ یہاں آ کر ہماری باتیں ختم ہو گئی، لیکن چھکڑے بان کی باتوں نے مجھے متفکر کر دیا تھا اور خدا جانے کیوں میں اپنے دل میں ایک عجیب طرح کا خوف اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ امسلوپ و گاس بھی پریشان نظر آتا تھا کیونکہ اس نے میری اور چھکڑے بان کی گفتگو جو زولو زبان میں ہوئی تھی، لیکن چونکہ اپنے درخت پر چڑھنے والے واقعہ کے بعد وہ خاموش رہنے لگا تھا، اس لیے میں نے اس وقت بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ہم لوگ جس رفتار سے چل رہے تھے اس کے پیش نظر سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹہ پہلے اسٹراتھ مور پہنچ جانے کی امید تھی۔ نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے سستانے اور کھانا وغیرہ کھانے کے لیے ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا تھا اور پھر فوراً روانہ ہو گئے تھے۔ میرے بیل اس قیام کے بعد چونکہ قدرے تازہ دم تھے اس لیے میں سب سے کئی گز آگے تھا اور میرے عین پیچھے امسلوپ و گاس اپنے زولو ساتھیوں کے ساتھ پیدل آ رہا تھا۔ چھکڑے بان نے دور پر آگ دکھائی دینے کی جو کہانی سنائی تھی اسے خدا جانے میں کیوں بھول نہ سکا تھا اور خدا جانے کیوں ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کر رہا تھا اور جلد از جلد اسٹراتھ مور پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں بیلوں کو بگا رہا تھا۔ ہمارے اور اسٹراتھ مور کے درمیان 10 یا شاید 12 میل کا فاصلہ اب بھی تھا اور میں 2 میل کا فاصلہ طے کر چکا تھا کہ دور میدان کے ایک ابار پر جو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی موج منجمد ہو گئی ہو، ایک انسانی سایہ نظر آیا جو ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا۔ خدا جانے کیوں مجھے شک سا ہوا کہ وہ حنیس تھا۔ میرا یہ شک اتنا ٹھوس تھا کہ میں نے یقین کرنے کے لیے اپنی دوربین اٹھا کر آنکھوں سے لگا لی۔ بے شک وہ حنیس ہی تھا جو بے تحاشا بھاگا آ رہا تھا۔ حنیس کو یوں باغم باغ آتا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے چھکڑے بان کو بیلوں کو بگانے کا حکم دیا۔ اس نے بیلوں پر اندھا دھند چابک برسانے شروع کر دیے اور 5 منٹ بعد ہی ہم حنیس ہمارے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چھکڑا رکتا میں اس پر سے کود کر حنیس کی طرف بھاگا جا رہا تھا اور بھاگتے ہوئے میں نے امسلوپ و گاس کو اپنے ساتھ آنے کو کہا جو چھکڑے کے پیچھے دلکی چال سے بھاگا آ رہا تھا۔
مجھے آتا دیکھ کر حنیس چند قدم دور آ کر کھڑا رہ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں اپنا ہیٹ پکڑے ہلا رہا تھا۔ جب وہ کسی بات سے شرمندہ یا گھبرایا ہوا ہوتا تو ہیٹ ہاتھ میں پکڑ کر یوں ہی ہلایا کرتا تھا۔ کیا ہوا حنیس؟ میں نے دور سے ہی چیخ کر پوچھا۔ سب کچھ ہو گیا باس، اس نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہونٹوں کے کونے کانپ رہے تھے۔ تو بکو پھر، بے وقوف، اور زول و زبان میں نے کہا، کیونکہ اب امسلوپوگاس بھی ہمارے قریب آ گیا تھا۔ باس، حنیس نے زول و زبان میں کہنا شروع کیا، سرخ داڑھی والے باس کے کرال میں ایک بے حد خوفناک واقعہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ کل دوپہر کے وقت جب کرال کے لوگوں کو شام تک سو جانے کی عادت ہے، یہ واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ میں چیخا۔ باس، جب سب سو رہے تھے کہ دیو جیسے آدمیوں کا گروہ، شاید 50 دیو تھے، اس گروہ میں لمبی گھاس اور کھیتوں میں کھڑی فصل میں سے دبے پاؤں نکل آئے، اور باس ان دیو جیسے لوگوں نے لال داڑھی والے کرال میں حملہ کر دیا۔ تم نے انہیں آتا دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ میں گرجا۔ بات یہ ہے باس کہ میں تمہاری ہدایت کے مطابق ذرا دور بیٹھا پہرا دے رہا تھا، اور دھوپ بہت تیز تھی اور آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اس لیے میں نے ذرا آنکھیں بند کر لیں۔ چنانچہ باس، یہی وجہ ہے کہ میں نے ان دیو جیسے آدمیوں کو اس وقت تک نہ دیکھا جب تک کہ وہ میرے قریب سے گزر نہ گئے اور شور و ہنگامے کی آوازیں میرے کانوں میں نہ پہنچیں۔ مطلب یہ کہ تم سو گئے تھے یا نشے میں تھے، لیکن خیر کہے جاؤ۔ باس، یہ تو میں نہیں جانتا کہ سو گیا تھا کہ کیا تھا، حنیس نے شرمندہ ہو کر کہا، لیکن اس کے بعد میں قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا جس کی چوٹی پر گھنی جھاڑی تھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہ سکا کہ درخت کی چوٹی پر گھنی جھاڑی کہاں سے آ گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ حنیس کا مطلب پام کے درخت سے ہے جس کی چوٹی پر بہت سے پتے ہوتے ہیں۔ اور باس، اس درخت پر سے میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو دیکھا جا سکتا تھا۔ اور کیا دیکھا تم نے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا باس کہ وہ دیو جیسے آدمی آگے دوڑ گئے اور انہوں نے گاؤں کے گرد دائرہ بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے چیخنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یوں ہوا باس کہ یہ شور سن کر جھونپڑیوں میں سونے والے یہ دیکھنے باہر نکل آئے کہ یہ کیسی گڑبڑ ہے۔ اور پھر کیا؟ تھوماسو اور چند آدمیوں نے سب سے پہلے ان دیو آدمیوں کو دیکھا، اور انہیں دیکھتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر گاؤں کے پیچھے والے اس ٹیلے کی طرف بھاگے جہاں گھنی جھاڑیاں اور جنگل ہیں۔ اس وقت تک دیو آدمیوں نے گاؤں کو پوری طرح گھیرے میں نہ لیا تھا، اس لیے تھوماسو اور اس کے ساتھیوں کو بھاگنے کا راستہ مل گیا۔ اور پھر باس، عورتوں اور بچے جھونپڑیوں سے باہر آئے اور دیو آدمیوں نے اپنے پھالوں سے ان سب کو قتل کر دیا۔ باس، سب کو، کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ میرے خدا، میرے منہ سے نکلا، اور میں نے جلدی سے پوچھا، اور لال داڑھی والے باس کے گھر میں اور اس کی بیٹی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ دیو آدمیوں نے گھر کو بھی گھیر لیا تھا۔ شور سن کر اداس آنکھوں والی بھی باہر آئی، اور اس کے ساتھ وہ کلہاڑے والے زولو بھی باہر آئے جنہیں تم بیمار چھوڑ گئے تھے، لیکن جو اب پوری طرح سے تندرست تھے۔ کئی دیو آدمی گھر کے برآمدے کی طرف دوڑے جیسے اداس آنکھوں والی کو پکڑنا چاہتے ہوں، لیکن دونوں زولوں نے برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب ان دیو جیسے آدمیوں سے زبردست جنگ کی اور پورے 6 دیو آدمیوں کو مارنے کے بعد مرے۔ میرا مطلب ہے مارے گئے۔ اس کے بعد اداس آنکھوں والی نے اپنے پستول سے ایک دیو آدمی کو ڈیر اور دوسرے کو ایسا زخمی کر دیا کہ اس کے ہاتھ سے پھالا چھوٹ گیا۔ پھر؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ پھر یہ ہوا باس کہ بقیہ دیو آدمی اداس آنکھوں والی پر ٹوٹ پڑے، اسے باندھ دیا اور اسے برآمدے میں رکھی ہوئی ایک کرسی میں بٹھا دیا، اور 2 دیو آدمی اس کرسی کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے کہ اداس آنکھوں والی بھاگ نہ جائے۔ باس، ان لوگوں نے اداس آنکھوں والی سے برا سلوک نہ کیا، بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اس کا احترام کر رہے ہوں۔ پھر وہ گھر میں گھس پڑے اور اس موٹی اور پست کامر لڑکی کو پکڑ لائے جو ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے اور جس کا نام جینی ہے اور اداس آنکھوں والی کی خاص خادمہ ہے۔ وہ لوگ اس جینی کو بھی پکڑ کر باہر لائے، اور باس، میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس جینی سے کہا کہ وہ اداس آنکھوں والی کا خیال رکھے اور اس کی خدمت کرے، اور یہ کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو فوراً قتل کر دی جائے گی۔ چنانچہ باس، میں نے بعد میں جینی کو اداس آنکھوں والی کے لیے کھانا وغیرہ لاتے دیکھا۔ اور پھر کیا ہوا حنیس؟ پھر یہ ہوا باس کہ ان دیو آدمیوں میں سے زیادہ تر لیٹ کر آرام کرنے لگے، لیکن چند لال داڑھی والے باس کی بڑی دکان میں جا گھسے اور جس کو جو چیز پسند آئی اٹھا لایا، مثلا کمبل، چاقو، کھانا پکانے کے برتن وغیرہ، لیکن نہ تو انہوں نے کسی چیز کو آگ لگائی اور نہ ہی مویشی پکڑنے کی کوشش کی۔ البتہ انہوں نے ہوش لکڑیوں کے انبار میں سے لکڑیاں نکال کر بڑے بڑے الاؤ جلائے، 8-10 الاؤ، اور جب سورج غروب ہو گیا تو یہ آدمی ضیافت اڑانے لگے۔
تم کہتے ہو کہ انہوں نے مویشی نہیں پکڑے تو پھر وہ کاہے پر ضیافت اڑانے لگے حنیس؟ میں نے پوچھا، اور خدا جانے کیوں کام گیا باس؟ حنیس نے گردن جھکا کر زمین پر نظریں گاڑ دی۔ جن بچوں اور عورتوں کو انہوں نے قتل کیا تھا ان میں سے بہت سے بچوں اور جوان عورتوں کو بھون کر کھا گئے۔ وہ دیو آدمی آدم خور تھے باس۔ یہ سن کر مجھے چکر آ گیا اور مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور یوں محسوس ہوا کہ میں گر پڑوں گا، لیکن میں سنبھلا۔ میرے منہ سے باوجود کوشش کے کوئی آواز نہ نکل سکی، چنانچہ میں نے اشارے سے حنیس کو سلسلہ کلام جاری رکھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے خاموشی سے ضیافت اڑائی باس، حنیس نے کہا۔ کوئی نہ تو کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی کوئی آواز کر رہا تھا۔ اس کے بعد باس ان میں سے کئی ایک سو گئے اور بقیہ جاگ کر پہرا دینے لگے، اور رات بھر میں یہی ہوتا رہا۔ جب رات کا اندھیرا اتر آیا تو چاند کے طلوع ہونے سے پہلے میں درخت پر سے اترا اور گھر کے پچھواڑے اس طرح پہنچا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اور تم جانتے ہی ہو باس کہ میں اس طرح چھپ کر رینگ سکتا ہوں کہ نہ تو کوئی میری آواز سن سکتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ خیر تو میں پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو کر نشستگاہ کی کھڑکی تک پہنچ گیا۔ وہ کھلی تھی۔ میں نے اس کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا کہ اداس آنکھوں والی اب بھی بندی کرسی میں بیٹھی تھی، اور یہ کرسی مجھ سے صرف چند قدم دور تھی۔ جینی اس کے قدموں میں گٹھڑی بنی پڑی تھی۔ وہ سو رہی تھی یا شاید بے ہوش تھی۔ میں منہ سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے سانپ پھنکار رہا ہو، اور میں پھنکارتا رہا یہاں تک کہ اداس آنکھوں والی نے سر گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا، اور تب میں نے اس خوف سے کہ کہیں وہ دیو آدمی جو اس اداس آنکھوں والی کے دائیں بائیں بیٹھے اونگ رہے تھے بیدار نہ ہو جائیں، بے حد اونچی آواز میں اداس آنکھوں والی سے باتیں کی۔ میں نے کہا، یہ میں ہوں حنیس، اور میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اداس آنکھوں والی نے کہا، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے اور میرے والد سے کہو کہ وہ میرے پیچھے آئیں۔ یہ لوگ امام حجر کہلاتے ہیں اور دریا کے اس پار اور یہاں سے بہت دور رہتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ اور اپنے یہاں لے جا کر اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے شروع سے ہی ایک سفید فام عورت ان پر حکومت کر رہی ہے، جس کے خلاف ان لوگوں نے اب بغاوت کر دی ہے، اور اسی کے مقابلے میں مجھے ملکہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ شاید مجھے کوئی نقصان تو نہ پہنچائیں گے، البتہ یہ کہ وہ اپنے سردار سے میری شادی کر دینا چاہیں، لیکن یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ان لوگوں کی بولی ایسی ہے کہ میں ان کی باتیں پوری طرح سے سمجھ نہیں سکی۔ اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ تمہیں پکڑ لیں، تم جاؤ۔ میرے خیال میں تم ان لوگوں سے بچ کر بھاگ سکتی ہو، میں نے کہا۔ میں تمہارے بندھن کاٹ دیتا ہوں۔ تم کھڑکی میں سے اس طرف آ جانا اور میں تمہاری راہبری کروں گا۔ بہت اچھا، کوشش کرو، وہ بولی۔ چنانچہ باس میں نے اپنا چاقو نکالا اور اپنا ہاتھ کھڑکی میں سے نکال کر اداس آنکھوں والی کی طرف بڑھایا، لیکن باس تب میں نے ایک حماقت کی۔ اگر زکالی کا عظیم طلسم میرے پاس ہوتا تو میں ایسی حماقت نہ کرتا۔ میں باس تاروں کی روشنی کو بھول گیا جو میرے چاقو پر چمک رہی تھی۔ عین اس وقت جینی جاگ گئی، یا اسے ہوش آ گیا۔ اس نے سر ذرا سا اٹھایا اور چاقو دیکھ کر ایک دفعہ اونچی آواز میں چیخی، لیکن اداس آنکھوں والی کا اشارہ پا کر فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ لیکن اس کا ایک ہی دفعہ چیخنا ان دونوں دیو آدمیوں کو جگا دینے کے لیے کافی تھا جو کرسی کے ادھر ادھر سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پھالوں سے خوب ڈرایا دمکایا۔ یہاں تک تو ہے ٹھیک تھا، لیکن برا یہ ہوا باز کہ وہ پھر جاگتے ہی رہے اور باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کیا کہا یہ میں نہ سمجھ سکا، کیونکہ میں تو کھڑکی کے پیچھے اور فرش پر چوہے کی طرح دبک گیا تھا۔ اس کے بعد یہ محسوس کر کے کہ اب میں کچھ نہ کر سکتا تھا، اور اس خوف سے کہ کہیں میں پکڑ کر مارا جاؤں، میں جس طرح گھر میں داخل ہوا تھا اسی طرح اس سے باہر نکل آیا، اور جس طرح درخت سے اترا تھا اسی طرح اس پر چڑھ گیا۔ تم اسی وقت میرے پاس کیوں نہ آئے؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے باز کہ مجھے امید تھی کہ شاید میں اب بھی موقع ملے تو اداس آنکھوں والی کو چھڑوا لوں۔ اس کے علاوہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب کیا ہوتا ہے، اور پھر یہ بات بھی تھی باز کہ میں چاہے جتنا تیز بھاگتا تمہارے پاس پہنچ کر ان لوگوں کے جانے سے پہلے اداس آنکھوں والی کے پاس تمہیں اس کی مدد کے لیے نہ لا سکتا تھا۔ تاہم یہ سچ ہے باز کہ حالانکہ میں راستہ نہ جانتا تھا، اس کے باوجود مجھے تمہارے پاس آنے کا خیال ضرور آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں حنیس، تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا۔ خیر آگے کہو۔ دوسرے دن حنیس نے کہنا شروع کیا۔ دوسرے دن پو پھٹتے ہی وہ دیو لوگ جو اما حجر کہلاتے ہیں بیدار ہوئے، اور رات کی ضیافت کے بعد جو کچھ بچ رہا تھا وہ کھایا۔ پھر وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے اور گھر میں گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑی سی کرسی تلاش کی، وہی کرسی جس میں چرمی پٹیاں جڑی ہوئی ہیں اور جس میں لال داڑھی والے باس بیٹھا کرتے تھے، اور اس کے دونوں طرف ایک ایک بانس باندھ دیا۔ کرسی کے نیچے انہوں نے اداس آنکھوں والی کے کپڑے
اور دوسری ضروری چیزیں باندھ دی جو جینی اداس آنکھوں والی کی ہدایت کے مطابق گھر میں سے جمع کر کے لے آئی تھی۔ جب یہ ہو چکا تو ان لوگوں نے اداس آنکھوں والی کو آہستہ سے اس بانس بندی کرسی میں بٹھا دیا اور پھر اسے کرسی سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد 8 امام حجر نے کرسی اٹھائی، بانس اپنے شانوں پر رکھے اور پھر وہ سب کے سب کچھ بھاگتے کچھ چلتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہ اپنے ساتھ بکریوں کا ریوڑ ہنکال لے گئے اور جینی کو اداس آنکھوں والی کرسی کے ساتھ دوڑا رہے تھے۔ بعض میں نے سب کچھ دیکھا کیونکہ وہ لوگ عین اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو باس میں چھکڑوں کے پہیوں کے نشانات کے سہارے تمہاری تلاش میں چل پڑا، اور باس یہ میں رات کے اندھیرے میں نہ کر سکتا تھا۔ بس تو یہ ہے پوری داستان باس۔ حنیس، میں نے کہا، تم نے شراب نہ پی ہوتی تو اس کی وجہ سے اداس آنکھوں والی کو اور دوسرے لوگوں کو بچا لیا ہوتا، تاہم بعد میں تم نے اچھا کام کیا۔ رہی دوسری باتیں تو ان کا جواب تم اس دنیا میں دو گے جہاں بڑی آگ ہمیشہ سے جل رہی ہے۔ باس، اس دوسری دنیا میں میں تمہارے باپ ریونڈر پریڈی کانٹ سے کہوں گا کہ لال داڑھی والے باس نے مجھے شراب دی تھی اور اسے نہ پینا مہمان نوازی کی توہین کرنا تھا، چنانچہ میں پی گیا۔ میں سمجھتا ہوں تمہارے باپ میری یہ بات سمجھ جائیں گے اور غصہ نہ کریں گے۔ میں نے دل میں سوچا کہ حنیس نے یہ شاید غلط نہ کہا تھا، اور رابرٹسن کا پھینکا ہوا پھالا خود اس کے سر پر گرا تھا جیسا کہ زولو کہتے ہیں، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ یہ بحث کا وقت نہ تھا اور ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ امسلوپوگاس نے پہلی دفعہ زبان کھولی کہ میرے 2 ساتھیوں نے صرف 6 آدم ہوروں کو قتل کیا تھا۔ حنیس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، 6، کیونکہ لاشیں میں نے گنی تھیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، ان میں سے ہر ایک کو 6 آدم ہوروں کا خاتمہ کرنا تھا۔ امسلوپوگاس نے کہا، بہرحال بقیہ کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اور وہ اپنے کلہاڑے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عین اس وقت کپتان رابرٹسن اپنے چھکڑے میں آ گیا اور دور سے ہی چیخ چیخ کر پوچھنے لگا کہ کیا بات تھی۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ اس نے بھی خطرے کی بو پا لی تھی اور اس کا دل بھی کسی انجانے خوف سے دھڑک گیا تھا۔ رابرٹسن کو دیکھتے ہی میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ آپ جانیے کہ کسی باپ کو یہ بتانا کہ اس کی ساری اولاد اور بیویوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور اس کی بیٹی کا اغوا کر لیا گیا ہے بڑا ہی سخت مسئلہ ہوتا ہے۔ کم سے کم میرے لیے تو ایسا وقت بڑا ازمائشی ہوتا ہے۔ آخر میں نے محسوس کیا کہ یہ غمناک خبر میں اسے نہیں سنا سکتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک دم سے بزدل بن گیا اور یہ کہہ کر کہ میں فلاں چیز بھول گیا ہوں اپنے چھکڑے میں گھس گیا اور حنیس سے کہتا گیا کہ وہ آگے بڑھ کر رابرٹسن کو وہ لرزہ خیز اور غمناک داستان سنا دے جو اس نے مجھے سنائی تھی۔ حنیس نے بادل نخواستہ میرے اس حکم کی تعمیل کی اور جو کچھ ہوا وہ میں چھکڑے کے پردوں کے درمیان سے دیکھتا رہا۔ حالانکہ جو کچھ کہا گیا وہ سن نہ سکا۔ رابرٹسن نے چھکڑا روک لیا، کود کر نیچے اترا اور حنیس کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ حنیس اپنا ہیڈ گھما گھما کر، جیسی کہ اس کی عادت تھی، رابرٹسن کو وہ کہانی سنانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا میں نے دیکھا رابرٹسن کے بچڑے سے غم اور خوف عیاں ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ بحث کرنے اور حنیس کی کہانی کو صحیح یقین کرنے سے انکار کرنے لگا، اور پھر وہ رونے لگا۔ اپنے بیوی بچوں کی موت پر اس دیو قامت آدمی کو یوں بین کرتے دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ اس کے بعد دفعتاً رابرٹسن پر اندھا غصہ مسلط ہو گیا۔ وہ ایک دم سے دیوانہ بن گیا اور میں اس خیال سے کانپ گیا کہ اب وہ حنیس کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ حنیس کا بھی یہی خیال تھا کیونکہ وہ وہاں سے اپنی جان لے کر بھاگ گیا، اور اب رابرٹسن لڑکھڑاتی ٹانگوں سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا جیسے اسے باولے کتے نے کاٹ لیا ہو۔ وہ چیخ رہا تھا، وہ گالیاں بک رہا تھا اور وہ ہوا میں گونسے چلا رہا تھا۔ پھر وہ اوندے منہ گرا اور زمین پر اپنا ماتھا پٹکنے لگا، اور اب میرا اس کے پاس جانا ضروری تھا۔ اس نے مجھے آتا دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوارٹر مین، تمہارے اس زر بندے نے جو مجھے داستان سنائی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ جانتے ہو کیا کہا ہے اس نے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے وہ سارے بچے جو افریقی عورتوں کے پیٹ سے تھے مر گئے۔ دریائے زمباسی کے اس پار سے وحشی آئے، انہوں نے میرے بچوں اور بیویوں کو قتل کر دیا اور پھر انہیں بھون کر کھا گئے۔ سمجھے تم؟ انہیں بھون کر کھا گئے جس طرح کہ ہم شکار کو کھاتے ہیں۔ تمہارے چھکڑے بان نے گزشتہ رات جو آگ دیکھی تھی وہی آگ تھی جس پر میری بیویوں اور بچوں کو بھونا جا رہا تھا۔ ہائے میرے بچے، میرا، اور اس نے کوئی نصف درجن نام لیے۔ ہاں کوارٹر مین، ان کو بھونا گیا، پکایا گیا، اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ مادر وحشی آئینیز کو پکڑ کے لے گئے۔ انہوں نے اسے کھایا نہیں، لیکن پکڑ کر خدا جانے کس مقصد سے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں،
نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں میرے پورے جہاز کا عملہ ختم ہو گیا، صرف کپتان بچ رہا ہے جو چھٹی پر تھا، اور افسر اعلیٰ تھوماسو بچ رہا ہے جو عورتوں اور بچوں کو طوفان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ خدایا میں پاگل ہو جاؤں گا، میں پاگل ہوا جا رہا ہوں کوارٹر مین۔ اگر تمہارے دل میں رحم جیسی کوئی چیز ہے، اگر تمہیں مجھ پر رحم آتا ہے تو مجھے کچھ پینے کو دو۔ اچھا، میں نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں 1 منٹ میں لاتا ہوں۔ میں چھکڑے میں گیا، تیز شراب کا ایک پیک تیار کیا اور اپنے دعاؤں کے بکس میں سے جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں برومائن نکال کر اس کی خاصی مقدار شراب میں حل کر دی اور اوپر سے کلوراڈین کے 30 قطرے ٹپکا دیے۔ اس مشروب میں تھوڑا سا پانی ملایا اور اسے ٹین کے پیالے میں بھر کر کہ رابرٹسن اس کا بدلا ہوا رنگ نہ دیکھ سکے غم زدہ کپتان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ مشروب ایک ہی وقت میں گھٹ گھٹا گیا اور پیالہ ایک طرف پھینک کر وہیں گھاس پر بیٹھ کر کراہنے لگا، اور ہمارے ساتھی چند فٹ دور کھڑے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ حنیس بھی ان کے ساتھ تھا اور اس کی داستان جنگل کی آگ کی طرح ہمارے ہر ساتھی تک پہنچ گئی۔ چند منٹ بعد ہی دعاؤں کا اثر ظاہر ہوا۔ رابرٹسن کا اعصاب رفتہ رفتہ سکون پذیر ہو گئے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پرسکون آواز میں بولا، اب کیا کیا جائے کوارٹر مین؟ انتقام، بلکہ یوں کہو کہ انصاف۔ ہاں، اس نے ایک جوش کے عالم میں جواب دیا، انتقام۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ انتقام لوں گا یا پھر اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ ایک بار پھر مجھے موقع مل گیا تھا، چنانچہ میں نے کہا، رابرٹسن، تمہیں صرف انتقام لینے کی ہی قسم نہیں کھانی ہے۔ پھر دیکھو رابرٹسن، صرف وہی لوگ کار عظیم انجام دیتے ہیں جو نشے میں نہیں ہوتے۔ شراب سمجھ بوجھ کو ختم کر دیتی ہے۔ اب اگر تم نے مرنے والوں کا انتقام لینا اور جو زندہ ہیں انہیں بچانا چاہتے ہو تو تمہیں توبہ کرنی ہوگی، اپنے ہوش و حواس میں رہنا ہوگا، ورنہ جہاں تک میرا تعلق ہے اس معاملے میں میں تمہاری مدد نہ کروں گا۔ اگر میں نے قسم کھائی کوارٹر مین تو تم آخر تک، چاہے انجام اچھا ہو یا برا، میرا ساتھ دو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس تو ٹھیک ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے اطمینان کی خاطر میں قسم کھاتا ہوں۔ کہو۔ میں قسم کھاتا ہوں خدا کی اور اپنی مرحوم ماں کی اور اپنی اس بیٹی کی جو میری شرعی شادی سے پیدا ہوئی ہے، کہ جب تک میں اپنی عورتوں اور ان کے بچوں کا جو مارے گئے اور کھائے گئے ہیں انتقام نہ لے لوں گا، اور جب تک اپنی بیٹی آئینیز کو ان وحشیوں سے چھڑا نہ لوں گا، تب تک شراب کو نہ چھوؤں گا۔ اگر میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی لگاؤں تو کوارٹر مین تم مجھے بلا تکلف گولی مار دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، لیکن دل ہی دل میں اپنی اس شاندار کامیابی پر اپنے آپ کو داد دے رہا تھا، کیونکہ اس وقت میں اسے اپنی کامیابی ہی سمجھ رہا تھا۔ خیر، تو اب معاملے کی بات کریں۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلا کام تو اب ہمارا یہ ہے کہ جلد از جلد اسرت مور پہنچ جائیں اور ضروری تیاریاں کر لیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تیاریوں کے بعد ہمیں ان وحشیوں کے تعاقب میں روانہ ہونا ہے جو آئینیز کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ آؤ تم میرے ساتھ چھکڑے میں بیٹھو اور بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنی بندوقیں، بارود وغیرہ کا کتنا ذخیرہ ہے، کیونکہ بقول حنیس کے ان وحشیوں نے تمہارے گھر کی کسی چیز کو نہیں چھوا سوائے اس کے کہ چند کمبل اور بکریاں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور جو کچھ اسے یاد تھا بتانے کے بعد بولا، عجیب بات ہے یہ تو، لیکن اب مجھے یاد آیا ہے کہ کوئی 2 سال پہلے ایک دیو قامت وحشی جس کی ناک حبشیوں کی طرح چپٹی نہ تھی میرے پاس آیا تھا۔ وہ ایک قسم کی بگڑی ہوئی عربی بولتا تھا جو آئینیز کی طرح میں بھی سمجھ لیتا ہوں۔ وہ چونکہ ساحلی بستیوں میں رہا تھا اس لیے یہ زبان بول لیتا تھا۔ خیر، تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ کچھ خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کاہے کی؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے چند بچے خریدنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بردہ فروش نہیں ہوں۔ پھر اس نے آئینیز کی طرف دیکھا جو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اور کہا کہ وہ اپنے سردار کی زوجیت میں دینے کے لیے آئینیز کو خریدنا چاہتا ہے، اور اس کی قیمت میں اس نے اتنا بہت سا سونا اور ہاتھی دان دینے کا وعدہ کیا کہ میں چکرا گیا، اور اس نے کہا کہ پہلے وہ قیمت ادا کرے گا اور پھر آئینیز کو لے جائے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ چھلکا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا بڑا پھالا گھسیٹ کر اس کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ پھالا ٹوٹ گیا، اور پھر پھالے کے دستے سے اس کی ایسی خبر لی کہ کبھی اس کی ماں نے یا اس کے دشمن نے بھی اسے اس طرح نہ پیٹا ہوگا۔ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگا، کافی دور پہنچنے کے بعد پلٹا اور چیخ کر بولا، ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا اور اسے یعنی آئینیز کو اٹھا لے جائے گا، اور یہ کہ پھر وہ سونے اور ہاتھی دان کی صورت میں قیمت بھی ادا نہ کرے گا۔ میں بندوق لانے کے لیے گھر میں دوڑ گیا اور جب واپس آیا تو اس وحشی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس کے بعد میں اس واقعہ کو ایسا بھولا کہ آج یاد آیا۔ بہرحال اس الو کے پٹھے نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں نے کہا،
لیکن رابرٹسن نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اب برومائڈ اور کلوروڈین اس پر اپنا پورا اثر کر چکی تھی۔ وہ سو گیا تھا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ نیند اس کے اعصاب کو پرسکون کر دے گی، اور جب تک وہ سوتا رہا پرسکون ہی رہا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ہم اسٹراتھ مور پہنچ گئے۔ چونکہ دن ختم ہو رہا تھا اس لیے اس دن تعاقب میں روانہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس پورے سفر میں اس معاملے پر ہر پہلو سے غور کرتا رہا اور اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ فوراً ہی تعاقب میں روانہ ہو جانا بیکار اور بے فائدہ تھا۔ ہمیں سستانا تھا اور ضروری تیاریاں کرنی تھی۔ اس کے علاوہ ان آدم ہوروں کو جا لینا ممکن نہ تھا کیونکہ وہ پورے 12 گھنٹے پہلے روانہ ہوئے تھے، اور اگر بغیر رکے اور تیز چلے تھے تو اس وقت تک خدا جانے کتنی دور پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ آرام سے روانہ ہو کر ہم ان پر ٹوٹ پڑ سکتے تھے، بشرط یہ کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ افریقہ کی انجان اور ویران وسطوں میں غائب نہ ہو جائیں۔ آج رات ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ بس تیاری کر لیں۔ جب ہم گاؤں سے گزرے تو رابرٹسن اس وقت بھی سو رہا تھا، اور اس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ آدم ہوروں کی ضیافت کا بچا کچا کھانا کوئی اچھا منظر نہ تھا، خصوصاً اس شخص کے لیے جس کے بیوی بچوں کی ضیافت اڑائی گئی ہو۔ میں نے ان لاشوں کو، بلکہ یوں کہیے کہ جو کچھ بچ رہا تھا، اسے اسی وقت دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں چھکڑے پر سے اتر آیا۔ زولو تو انسانی لاشوں کو، اور وہ بھی ایسی مسخ شدہ اور کھائی ہوئی لاشوں کو، چھو کر اپنے آپ کو ناپاک نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے حنیس اور گاؤں کے ان آدمیوں کی مدد سے جو دریائی گھوڑوں کے شکار کے لیے ہمارے ساتھ گئے تھے، میں نے 2 الاؤ کی چتائیں بنائیں اور پھر ان انسانی ٹکڑوں کو ان چتاؤں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد میں نے گاؤں والوں سے ایک بڑی قبر کھدوا کر اس میں دوسری لاشوں کو دفن کر دینے اور یہاں جو خون خرابہ ہوا تھا اس کے تمام آثار مٹا دینے کی ہدایت کر دی، اور اس طرح سے فرصت پا کر میں گھر میں گیا، اور وہ بھی عین وقت پر۔ چکروں کو آتے دیکھ کر اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ امام حجر چلے گئے تھے، تھوماسو اور دوسرے بزدل اپنی کمین گاؤں سے نکل کر واپس آئے۔ اب یہ تھوماسو کی بدقسمتی تھی کہ آتے ہی سب سے پہلے جس شخص سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی وہ امسلوپوگاس تھا۔ وہ ایک دم سے تھوماسو پر برس پڑا اور جو منہ میں آیا اس کی شان میں کہتا چلا گیا، بزدل، کتا، عورتوں اور بچوں کا قاتل، دم دبا کر بھاگنے والا، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ خدا جانے کون امسلوپوگاس کے ان القاب اور گالیوں کا ترجمہ تھوماسو کی سہولت کی خاطر کر رہا تھا۔ تھوماسو فطرتاً بڑا ہی ڈیٹ اور بدتمیز آدمی تھا۔ امسلوپوگاس کی گالیوں کی اس بچھاڑ سے شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ دراصل وہ مدد حاصل کرنے گیا تھا۔ اس کے اس جھوٹ نے امسلوپوگاس کو آگ بگولا کر دیا اور وہ ایک داڑ کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا، اور حالانکہ تھوماسو مضبوط آدمی تھا لیکن کلہاڑے والے نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو شیر ہرن کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے تھوماسو کو زمین پر سے صاف اٹھا لیا اور پھر گما کر پرے پٹھا۔ تھوماسو اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا کہ امسلوپوگاس نے اسے پھر پکڑ کر اٹھایا اور وہ اس موٹے بزدل کی کمر اپنے گھٹنے پر توڑنے ہی والا تھا، جس طرح کہ ہم اپنے گھٹنے پر مار کر ہوش لکڑی توڑ دیتے ہیں۔ عین اس وقت میں وہاں پہنچ گیا۔ امسلوپوگاس، چھوڑ دو اسے، میں نے چیخ کر کہا۔ یہاں جتنی موتیں ہو گئی ہیں کیا وہ کافی نہیں ہیں کہ تم ایک اور کا اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، بہت موتیں ہو گئی ہیں میکومیزن، امسلوپوگاس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، زندہ رہنے دو اس لومڑ کو کہ اپنی لید یہی کھاتا رہے۔ اور اس نے تھوماسو کو پھر زمین پر پھینک دیا، جہاں پڑا وہ کراہتا رہا۔ یہ آوازیں سن کر رابرٹسن جو اب تک چکڑے میں سو رہا تھا بیدار ہو گیا اور خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، چھکڑے پر سے اتار کر اور گھر میں لے آیا، اور گھر میں لاتے وقت میں ان زولوں کی جنہوں نے جنگ کی تھی اور اپنے 6 وحشیوں کی جنہیں ان زولوں نے قتل کیا تھا لاشوں کے درمیان سے گزارا۔ یہیں اس وحشی کی لاش بھی پڑی تھی جو آئینیس کے پستول کی گولی سے ہلاک ہوا تھا۔ ان 2 زولوں نے صاف ظاہر تھا بڑی بہادرانہ جنگ کی تھی، کیونکہ دونوں کے جسم زخموں سے چھلنی تھے اور تمام زخم سینے پر تھے، پشت پر ایک زخم نہ تھا، جیسا کہ بعد میں ان کی لاشوں کا معائنہ کرنے سے معلوم ہوا۔ رابرٹسن کو اس کے پلنگ پر لٹانے کے بعد میں باہر آیا اور امام حجر کی لاشوں کا معائنہ کرنے لگا۔ بڑے ہی رعبدار تھے امام حجر، شریر بدن کے بلند قامت، متناسب الاعضاء، چہرے کے نقش دل آویز، اور بال قدرے گنگریالے، جس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ لوگ سامی یا عربی النسل تھے۔ ان میں بانتوں ہون کی اگر امیزش تھی تو بے معلوم تھی۔ ان کے پھالے، جن میں سے ایک زولو کلہاڑی کی ضرب سے پھٹ گیا تھا، لمبے اور پھل چوڑے تھے، لیکن ایسے نہیں جیسے کہ مسائیوں کے ہوتے ہیں، بلکہ سبک اور لچکیلے۔
اس عرصے میں سورج غروب ہو چکا تھا اور چونکہ میں تھکا ہوا تھا اس لیے واپس گھر میں آیا کہ کچھ کھا پی لوں۔ میں حنیس سے کہہ آیا تھا کہ وہ کھانا تیار کرے۔ میں کھانے کی میز پر بیٹھا تو رابرٹسن بھی آ گیا اور میں نے جبراً اسے بھی تھوڑا بہت کھلا دیا۔ سب سے پہلے اسے الماری میں سے شراب کی بوتل لے آنے کا خیال آیا اور بوتل لانے کے لیے اٹھا بھی۔ حنیس کافی تیار کر رہا ہے، میں نے اسے یاد دلانے کے لیے کہا۔ شکریہ میکومیزن، رابرٹسن نے سر ہلایا۔ میں واقعی بھول گیا تھا۔ تم جانو آدمی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ رابرٹسن نے پھر کبھی شراب نہ پی، اس وقت بھی نہیں جب میں خود تھوڑی سی اس کے سامنے بیٹھ کر پیتا تھا۔ اپنی اس عادت پر اس کی فتح شاندار اور مکمل ترین تھی، خصوصاً اس لیے کہ ترک شراب نے اسے ایک عرصے تک مزمل اور بیمار رکھا اور اس کی طبیعت کو بجھا دیا، جس کا تکلیف دہ رد عمل بعد میں ظاہر ہوا۔ قصہ مختصر، رابرٹسن اب ایک بدلا ہوا انسان تھا، صابر، سنجیدہ اور حاضر دماغ۔ اسے صرف ایک دن سوار تھی، اپنی بیٹی آئینیز کو بچانا اور امام حجر آدم خوروں سے انتقام لینا۔ اب اسے کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کی آہنی مستقل مزاجی اور ضابطہ نے جس پر وہ سختی سے کاربند تھا، اس کی پچھلی ساری عیاشیوں کے اثرات زائل کر کے اسے ایسا مضبوط بنا دیا کہ وہ مجھے بھی تھکا مارتا تھا، حالانکہ ان دنوں میں بڑا ہی مضبوط اور سخت جان تھا۔ خیر تو آمدم برسر مطلب میں نے اسے باتوں میں الجھایا اور اس کی مدد سے ان چیزوں کی فہرست تیار کی جن کی ہمیں اس انتقامی مہم میں ضرورت تھی، اور یہ سب میں اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کی کافی میں تھوڑا سا برومائن ملا کر اسے پلانے کے بعد اسے سونے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ میں اسے منہ اندھیرے جگا دوں گا۔ اس کے بعد میں بھی اٹھ کر سونے چلا گیا اور آدم خوروں کی ضیافت کے بقایا کی یاد حالانکہ تازہ تھی اور میری کھڑکی کے باہر حالانکہ لاشیں پڑی ہوئی تھی، میں لیٹتے ہی سو گیا اور ایسا بے خبر سویا کہ پہلے کبھی نہ سویا تھا۔ دوسرے دن منہ اندھیرے میں نے رابرٹسن کو نہیں، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، بلکہ اس نے مجھے جگایا۔ اٹھو یار، دن طلوع ہونے والا ہے اور ہمیں روانہ ہونا ہے، اس نے کہا۔ چنانچہ ہم اسٹور کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ہر چیز میری ہدایت کے مطابق باندھ دی گئی تھی۔ راستے میں رابرٹسن نے پوچھا کہ عورتوں اور بچوں کی لاشوں کا کیا بنا۔ جواب میں نے 2 چتاؤں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جس میں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ اس چتا کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسکاچستانی زبان میں ایک لمبی دعا پڑھی۔ یقیناً یہ وہ دعا تھی جو اس نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر سیکھی تھی۔ پھر اس نے چتا کے کنارے پر سے مٹھی بھر راکھ اٹھا کر دہتے ہوئے انگاروں پر پھینک دی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ انگارے دراصل اس کی بیویوں اور بچوں کی ہڈیاں تھیں۔ پھر اس نے راکھ کی چند مٹھیاں ہوا میں اڑا دی۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ اس کی یہ حرکت کا کیا مطلب تھا، اور اس کے متعلق میں نے اسے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ غالباً یہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے یا انتقام لینے کا عہد کرنے یا دونوں قسم کی ہی کوئی رسم تھی جو اس نے ان کافروں سے سیکھی تھی جن کے ساتھ وہ برسوں سے مقیم تھا۔ اس کے بعد ہم اسٹور میں داخل ہوئے اور ان گاؤں والوں کی مدد سے جو دریائی گھوڑوں کی شکاری مہم میں ہمارے ساتھ تھے، وہ اشیاء جو ہمارے اس سفر کے لیے ضروری تھی منتخب کر کے گھر بھجوا دی۔ اس طرف سے فرصت پا کر ہم لوٹ رہے تھے تو میں نے دیکھا امسلوپگاس اور اس کے ساتھی اپنے دونوں مقتول ساتھیوں کو تمام زول و رسومات کے ساتھ اس بڑے سے سوراخ میں دفن کر رہے تھے جو انہوں نے ٹیلے کے پہلو میں کھودا تھا۔ ایک بات میں نے حساسیت سے دیکھی کہ انہوں نے اپنے مردہ ساتھیوں کے ساتھ ان کے کلہاڑے اور پھینک کر مارے جانے والے پھالے دفن نہ کیے، غالباً اس خیال سے کہ شاید آگے چل کر خود انہیں یعنی جو زندہ ہیں ان کی ضرورت پڑ جائے۔ اس کی جگہ انہوں نے پھالوں اور کلہاڑوں کے انگڑ نمونے جو انہوں نے اسی وقت بنائے تھے لاشوں کے ساتھ دفن کر دیے۔ میں دفن کی یہ رسم ٹھیک سے دیکھنے کے لیے ٹہلتا ہوا ذرا قریب پہنچا تو گرد کو کوئی تقریر کر رہا تھا۔ اے کلہاڑے والوں کے باپ اور سردار، اس نے امسلوپوگاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو اپنے کلہاڑے پر جھکا خاموش اور سنجیدہ کھڑا ہوا تھا اور صبح کی دھند میں بے حد معروب کن معلوم ہو رہا تھا۔ اے باپ، اے آسمانوں کے بیٹے، یہ اشارہ تھا اس کی طرف امسلوپوگاس کے شاہی خاندان سے ہے۔ حالانکہ اس راز سے ہر ایک واقف تھا لیکن کوئی اسے زبان پر نہ لاتا تھا۔ اے بلائلو یعنی کہ خون ریز، اے کٹھ بورڈ جو دشمنوں کے سینے چھیدتا ہے، اے بہادروں کے شاہ اور اے خون ریز کے شہنشاہ، اے حالہ کاری کے فاتح، اے سینکڑوں جنگجوؤں کے فاتح۔ اب سوسن کو سینے سے لگانے اور چاہنے والے، سوسن ناڈا کا لقب تھا۔ اے بیڑیوں کے بادشاہ، اے ہاکو کا خاتمہ کرنے والے، اے وہ عظیم جو اپنی عظمت کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے خون کی پیروی مقررہ وقت تک کرے گا۔ یہ تقریر کی تمہید تھی، یعنی لونگا۔
یعنی القاب اور اس کی شان میں تعریفی جملے کہنا جسے مخاطب کیا جا رہا ہو۔ یہاں میں نے صرف چند القاب ہی نقل کیے ہیں، ورنہ گردکو نے اور بھی بہت سے القاب کہے تھے جو میں بھول گیا ہوں۔ اس کے بعد مقرر نے کہا، مجھ سے کہا گیا تھا، حالانکہ اس کا مجھے کچھ یاد نہیں، کہ جب وہ روح میرے جسم میں حلول کر گئی تھی تو میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس جگہ خون بہے گا، اور دیکھو خون بہہ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دونوں مقتول زولوں کے نام لے کر ان کا شجرہ نسب خدا جانے کون سی پیڑھی تک بیان کر دیا، اور پھر کہا، معلوم ایسا ہوتا ہے اے باپ کہ ہمارے بھائی ایسی ہی موت مرے جو ان کے شایان شان تھی۔ تم خود چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھی ایسے ہی بہادروں کی موت مرے، اور مرنے والوں کی بھی یہی آرزو تھی کہ وہ شاندار موت مرے، اور دیکھو ان کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہ اور بھی زیادہ آدم خوروں کو مار کر اور بھی بہتر موت مر سکتے تھے، اور اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو بے شک انہوں نے دگنے آدم خوروں کو خاک و خون میں لٹا دیا ہوتا۔ بہرحال ہمارے ساتھی چلے گئے، اب وہ روحوں اور بھوتوں کی دنیا میں خوش ہیں اور اطمینان اور بے فکری سے بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کی کہانیاں کہیں جائیں گی اور ان کے بچوں کے لیے صرف ان کا نام اور ان کی یاد رہ جائے گی، اور ان کے نام سورج غروب ہونے کے بعد سرگوشیوں میں اور احترام سے لیے جائیں گے۔ بس اب ان دونوں کے متعلق کچھ نہیں کہنا جو ہمیں بہادروں کی اور یادگار موت مرنے کا سیدھا راستہ دکھا گئے ہیں۔ گردکو خاموش ہو گیا، لیکن چند لمحوں کے بعد ہی اپنے ہاتھ ہلا کر چیخا، روح میرے جسم میں پھر حلول کر رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھائیوں کی روحیں بے انتقام نہ رہیں گی۔ اے خون ریز، اے کلہاڑے کے مالک، عظیم الشان کارنامہ کلہاڑے کے لیے مقدر ہو چکا ہے، اور تمہارا کلہاڑا اتنا خون پیے گا کہ خون میں دب جائے گا، اور وہ کارنامہ انجام دے گا کہ یادگار ہوگا۔ بس میں کہہ چکا۔ خوب کہا، امسلوپوگاس بولا۔ پھر اس نے کلہاڑا بلند کر کے مرنے والوں کو سلامی دی اور ہمارے سفر کے متعلق پوچھنے اور مشورہ کرنے کے لیے میری طرف آیا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔